أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين صدق الله مولانا العظيم۔ حضرات علماء کرام، معزز حاضرین اور عزیز طلبہ، اللہ رب العزت کا یہ فضل و کرم اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہم کو اور آپ کو اس مبارک محفل میں جمع ہونے کا موقع نصیب فرمایا۔ اللہ رب العزت ہمارے اس مل بیٹھنے کو قبول فرمائے اور ہمیں قرآن و حدیث کے علوم و فیوض سے وافر حصہ، ایک بڑا حصہ نصیب فرمائے۔ میرے عزیز طلبہ، ابھی آپ کے ایک ساتھی نے بخاری شریف کی آخری روایت پڑھی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے آخری باب قائم کرتے ہوئے قرآن کریم کی ایک آیت کو پیش فرمایا۔ باب قول اللہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ امام بخاری کی بہت سی خصوصیات ہیں، اس میں سے ایک بڑی اہم خصوصیت یہ ہے کہ وہ جب کسی باب کو قائم کرتے ہیں تو در حقیقت اس کے ذریعے سے وہ پڑھنے والوں کو اور امت کو ایک پیغام دینا چاہتے ہیں۔ ان کے بہت سے علوم ترجمۃ الباب میں پوشیدہ ہیں، جس کے سلسلے میں اکابر علماء نے بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں اور ترجمۃ الباب کے مقاصد کو اور اس میں چھپے ہوئے رازوں کو بیان کیا ہے۔ میں آپ کے سامنے اس آخری باب کے سلسلے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ امام بخاری رحمہ اللہ آخری باب کو قائم کرتے ہوئے قرآن کی ایک آیت کو پیش کرتے ہیں۔ مقصد کیا ہے؟ اس آخری باب کے ذریعے سے وہ امت کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ میرے عزیز طلبہ، امام بخاری رحمہ اللہ نے پوری کتاب لکھ دی اور آخری باب کو قائم کرتے ہوئے ایک آیت کو پیش کیا، اور اس آیت کا تعلق میدان محشر سے ہے۔ اس آیت کو پیش کر کے وہ پڑھنے والوں اور تمام امت کے دلوں میں آخرت کی فکر کو پیدا کرنا چاہتے ہیں، اور اس آخری باب کے ذریعے سے یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ دنیا کچھ نہیں ہے، ایک دن ختم ہو جائے گی، اصل تو آخرت ہے۔ اس لیے ہر ایک کو اپنی آخرت کو سجانے اور اس میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے زندگی کے آخری سانس تک کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ میرے عزیز طلبہ، اس باب میں جس آیت کو ذکر کیا گیا ہے وہ آیت بڑی اہم ہے، اور ہم سب کو اس آیت کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ میں آپ کے سامنے ایک حدیث شریف پیش کرتا ہوں جس سے اس آیت کی اور مزید وضاحت ہو جائے گی۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، ایک دن قیامت آنے والی ہے، ایک دن ہم سب کو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے کیے کا حساب دینا ہے۔ قیامت کا دن بڑا بھیانک دن ہوگا، بڑا سخت دن ہوگا۔
قرآن کریم میں اللہ رب العزت اس دن کی سختیوں کو ذکر کرتا ہے اور کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ اے ایمان والو، اپنے رب سے ڈرو اور ذہن میں اس بات کو رکھو کہ قیامت کا جھٹکا بڑا شدید جھٹکا ہوگا، خوف و ہراس ہوگا، کوئی کسی کی مدد نہیں کرے گا۔ کتنا خوف ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملہا، کہ قیامت کے دن خوف اور دہشت اور ڈر اتنا ہوگا کہ دودھ پلانے والی عورتیں خوف اور ڈر کے مارے اپنے دودھ پیتے ہوئے بچوں کو بھول جائیں گی۔ خوف اتنا ہوگا کہ دہشت اور خوف کی وجہ سے حاملہ عورتیں اپنے حمل کو ضائع کر بیٹھیں گی، اور خوف کتنا ہوگا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ۔ اتنا خوف ہوگا کہ اے نبی آپ دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا ایسا کہ لوگوں نے نشے کی کوئی چیز کھا لی ہے۔ کوئی روئے گا، کوئی تڑپے گا، کوئی چیخے گا، کوئی چلائے گا، کوئی ہنسے گا، کوئی دوڑے گا۔ آپ کو لگے گا کہ لوگوں نے نشہ کر رکھا ہے، لیکن اے نبی کسی نے نشہ نہیں کیا ہوگا، بلکہ اللہ کے عذاب کو دیکھ کر لوگوں کی عقلیں کام کرنا چھوڑ بیٹھیں گی۔ قیامت کے دن یہ جو سورج آج ہم سے کروڑوں میل دور ہے، یہ قیامت کے دن صرف 1 میل کے فاصلے پر آگ اگل رہا ہوگا۔ نہ کوئی گھر ہوگا، نہ کوئی درخت ہوگا، نہ چھپنے کی کوئی جگہ ہوگی، سورج سے آگ نکل رہی ہوگی۔ میرے دوستو، اگر وہ قیامت کا دن نہ ہو تو لوگ سورج سے نکلنے والی آگ میں جل کر کے پھر مر جائیں، لیکن قیامت کے دن کوئی مرے گا نہیں۔ آدمی جلے گا، بھنے گا، پریشان ہوگا، مگر مرے گا نہیں، اور کسی کو کسی کی پرواہ نہیں ہوگی، ہر ایک کو صرف اپنی پرواہ ہوگی، ہر ایک کو صرف اپنی فکر ہوگی۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ اس دن بھائی بھائی سے بھاگے گا، اولاد ماں سے بھاگے گی، ایک رشتہ دار دوسرے کو چھوڑ دے گا، ہر ایک کو صرف اپنی فکر۔ اور یہ دن کتنا لمبا ہوگا، سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، کتنا لمبا دن ہوگا یہ۔ اللہ کہتا ہے یہ 24 گھنٹے میں ختم ہونے والا دن نہیں ہے، کتنا لمبا دن ہوگا۔ تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ۔ صرف قیامت کا ایک دن اللہ کہتا ہے تمہارے دنوں کے حساب سے 50,000 سال کے برابر کا ہوگا۔ کتنا خوف ہوگا، کتنا ڈر ہوگا، کتنی دہشت ہوگی، کتنا خطرناک ماحول ہوگا۔ اتنا بڑا مجمع ہے، میں تم سے پوچھتا ہوں کہ کبھی قیامت کا خیال دل میں آیا ہے؟ کبھی قیامت کے دن کے خوف سے آنکھوں میں آنسو آیا ہے؟ کبھی آنکھوں سے پانی نکلا ہے کہ قیامت کے دن ہوگا تو کیا ہوگا؟ ہمیں کوئی فکر نہیں، ہمارے دل و دماغ میں اس کا کوئی خوف نہیں، لیکن صحابہ کرام کو ہر وقت قیامت کے دن کا خوف اور اس دن کے احوال ستاتے رہتے تھے۔ ایک دن ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی تھی۔ آقا کی نظر ام المؤمنین کے چہرے پر پڑی،
تو دیکھا آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں۔ آپ نے پوچھا کہ ما یبکی یا عائشہ، اے عائشہ کون سی چیز تم کو رلاتی ہے، کیوں روتی ہو؟ تو ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ آقا میرے ذہن میں قیامت کا دن گھوم گیا، قیامت کے دن کا خیال ذہن میں آ گیا، اور یہ سوچ کر آنکھوں سے آنسو نکل آئے کہ اس دن کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکے گا۔ کیا ہوگا اس دن؟ قیامت کا منظر میری نظروں میں گھوما اور آنکھوں سے آنسو نکل آئے یہ سوچ کر کہ اس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا ہے وہ بڑا عجیب و غریب ہے، اور امام بخاری کی اس آخری باب کی آیت سے مناسبت رکھتا ہے۔ جواب کیا دیا آپ نے فرمایا اے عائشہ قیامت کے دن 3 موقع ایسے آئیں گے کہ جس میں ہر ایک کو صرف اپنی فکر ہوگی، دوسرے کا خیال بھی اس کے ذہن سے نکل جائے گا۔ میرے دوستو ذرا غور کرو، قیامت کے دن کے خوف سے کون رو رہا ہے، کس کی آنکھوں میں آنسو ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی اہلیہ محترمہ کے آنکھوں میں آنسو ہے۔ کس کے آنکھوں میں آنسو ہے؟ اس مقدس اور پاک باز خاتون کی آنکھوں میں آنسو ہے جس کی پاک بازی کو بیان کرنے کے لیے قرآن کریم میں پورا ایک رکوع نازل ہوا ہے۔ کس کی آنکھوں میں آنسو ہے؟ صدیق اکبر کی بیٹی کی آنکھوں میں آنسو ہے، اور ہماری آنکھیں کبھی نم ہی نہیں ہوتی، ہمارے ذہن سے قیامت کے دن کا تصور ہی نکل چکا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے عائشہ میدان محشر میں 3 موقع ایسے آئیں گے کہ ہر ایک کو صرف اپنی فکر ہوگی، دوسرے کا خیال بھی اس کے ذہن میں نہیں آئے گا۔ ان 3 موقعوں میں سے پہلا موقع کیا ہے؟ فرماتے ہیں پہلا موقع یہ ہے کہ میدان محشر میں اعلان ہوگا اور اللہ کہے گا فرشتوں سے کہ میرے بندوں کے اعمال کا وزن کرو۔ جیسے ہی اعمال کے وزن کا اعلان ہوگا ہر ایک کو اپنی فکر ستائے گی۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ۔ اللہ کہے گا میرے بندوں کے اعمال کا وزن کرو۔ کسی نے رائی کے دانے کے برابر بھلائی کی ہے وہ بھی تولو، اور رائی کے دانے کے برابر گناہ کیا ہے وہ اس کا بھی وزن کرو۔ ہر ایک پریشان ہوگا۔ پریشان کیوں ہوگا؟ پریشان اس لیے ہوگا کہ ہر ایک کی یہ خواہش ہوگی کہ کاش آج میری نیکیوں کا وزن بڑھ جائے، میرے گناہوں کا وزن گھٹ جائے، کیونکہ قرآن کا اعلان ہے فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ۔ ہر ایک کی یہ خواہش ہوگی کہ کاش میری نیکیوں کا وزن بڑھ جائے، کیونکہ آج جس کی نیکیوں کا وزن بڑھے گا اور ترازو کا پلڑا جس کی نیکی کے وزن سے جھکے گا تو ادھر اس کی نیکی کے وزن سے ترازو کا پلڑا جھکے گا، ادھر آٹومیٹکلی اللہ اس کے لیے جنت کے دروازوں کو کھول دے گا۔ تو ہر ایک کی یہ خواہش ہوگی کاش میری نیکیوں کا وزن بڑھ جائے اور کاش میرے گناہوں کا وزن گھٹ جائے، کیونکہ آج جس کے گناہوں کا وزن بڑھ گیا اس کا ٹھکانہ جہنم کے سوا کچھ نہیں۔ لیکن میرے دوستوں اور ساتھیوں، میدان محشر میں کھڑے ہو کر اگر ہم اس کی فکر کریں کہ کاش میری نیکی کا وزن بڑھ جائے تو اس دن کی فکر کسی کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ یہ بتاؤ کہ تم اپنی نیکیوں کے وزن کو بڑھانا چاہتے ہو کہ نہیں؟ بڑھانا چاہتے ہو تو آؤ اس کی فکر آج سے کریں۔ کیسے کریں؟
صرف 2 کام کر لو. جس نے زندگی میں یہ 2 کام کیے میں اسے یقین دلاتا ہوں کہ خدا اس کی نیکی کے وزن کو بڑھا دے گا. سب سے پہلا کام یہ ہے کہ آج سے یہ عہد کر لو کہ انشاءاللہ زندگی کے آخری سانس تک جو بھی نیک کام کروں گا وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے کروں گا، خلوص سے کروں گا، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں کروں گا. جب آپ نیکی کو خلوص سے انجام دو گے تو اللہ نیکی کے وزن کو بڑھا دے گا. اور جب دکھاوے کے لیے کرو گے، اگر انسان بڑے سے بڑا عمل دکھاوے کے لیے کرے گا تو اللہ اس عمل کے وزن کو گھٹا دے گا، ختم کر دے گا. اور چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی اللہ کی رضا کے لیے ہوگا تو خلوص نیت کی وجہ سے خدا اس کے وزن کو بڑھا دے گا. میرے دوستوں اور ساتھیوں، آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم کوئی نیکی کرتے ہیں تو یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم بہت نیک آدمی ہیں. ہم اگر رات کی تاریکی میں تہجد کی 2 رکعتیں پڑھتے ہیں تو دل میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم نے آج تہجد کی 2 رکعت پڑھی ہے. مختلف بہانوں سے اس کا اظہار کرتا ہے. کبھی کہتا ہے کہ میاں رات میں نیند نہیں آئی، ہم تو کروٹ ہی بدلتے رہے، پھر جب گھڑی پر نظر پڑی تو تہجد کا ٹائم ہو رہا تھا، اٹھ گئے اور جو اللہ نے توفیق دی وہ ہم نے نمازیں پڑھ لی. خدا خوب جانتا ہے کہ تو رات بھر کے نیند نہ آنے کو بیان کرنا چاہتا ہے یا تہجد کی 2 رکعتیں پڑھنے کا اظہار لوگوں کے سامنے کرنا چاہتا ہے. خدا ہمارے ظاہر سے بھی واقف ہے اور خدا ہمارے باطن سے بھی واقف ہے. آؤ میں طلبہ سے کہتا ہوں، علماء کرام سے کہتا ہوں، عوام سے کہتا ہوں، ہم طے کریں کہ جو دین کا کام کریں گے، جو نیکی انجام دیں گے وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے کریں گے، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، خلوص نیت سے انجام دیں گے. دیکھو خلوص نیت سے انجام دو گے تو نتیجہ کیا نکلے گا. میں حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ کے 2 واقعات آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ دیکھو خلوص دل سے جو کام آدمی کرتا ہے اللہ رب العزت کے ہاں وہ کتنا مقبول ہوتا ہے. آپ نے نام سنا ہوگا حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریہ رحمۃ اللہ علیہ کا. کیوں بھائی نام سنا ہے؟ سہارنپور کے مظاہر علوم کے شیخ الحدیث تھے. حضرت مدنی رحمہ اللہ سے بہت خاص تعلق تھا. حضرت شیخ الحدیث علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ سہارنپور میں ایک کانگریس کا جلسہ تھا. میں چونکہ سیاست میں مصروف نہیں رہتا تھا اس لیے میں نے اس جلسے میں جانے کا ارادہ نہیں کیا، مگر کانگریس کا جلسہ تھا، ایک سیاسی جلسہ تھا. حضرت مدنی رحمہ اللہ دیوبند سے اس جلسے میں شرکت کے لیے سہارنپور آئے. میں نہیں گیا کیونکہ میں سیاسی آدمی نہیں تھا. کہتے ہیں میں رات میں اپنے کمرے میں مطالعے میں مصروف تھا. تقریباً 12 ساڑھے 12 بجے میرے کمرے کی کنڈی کسی نے کھٹکھٹائی. میں جلدی سے کھڑا ہوا. میں نے پوچھا کون؟ تو باہر سے جواب آتا ہے حسین احمد. فرماتے ہیں میں جلدی سے آگے بڑھا، میں نے کنڈی کھولی، حضرت تشریف لائیے. کہتے ہیں حضرت جیسے ہی میرے کمرے میں داخل ہوئے میرا پورا کمرہ نور سے بھر گیا. میں حیران تھا کہ یہ آدمی کسی سیرت کے جلسے سے نہیں آ رہا ہے، کسی مدرسے کے جلسے سے نہیں آ رہا ہے، کسی دستار بندی کے جلسے سے نہیں آ رہا ہے، یہ تو ایک سیاسی جلسے سے کانگریس کے جلسے میں شریک ہو کے آ رہا ہے. لیکن اس قدر نور اور میرے کمرے کی ہر چیز منور ہو گئی. حضرت شیخ الحدیث خود لکھتے ہیں کہ پھر میرے ذہن نے جواب دیا کہ یہ سیاسی جلسے میں تو گیا تھا مگر اس کی نیت صرف اسلام اور مسلمانوں کی مدد کرنا تھا، اس کے سوا کوئی نیت نہیں تھی. خلوص نیت کی برکت سے اللہ نے اس کے اس سیاسی عمل کو بھی نور سے منور فرما دیا. تو میرے دوستوں اور ساتھیوں، آؤ ہم بھی طے کریں کہ انشاءاللہ زندگی کے آخری سانس تک جس لائن سے بھی
اسلام کی، مسلمانوں کی، دین کی خدمت کریں گے، ہمیشہ خدمت کرتے ہوئے اپنی نیت کو درست رکھیں گے اور کبھی بھی کسی کو دکھانے کے لیے کسی نیک عمل کو انجام نہیں دیں گے۔ میں نے کہا تھا میں حضرت شیخ الاسلام علیہ الرحمہ کے 2 واقعات ذکر کروں گا۔ دوسرا واقعہ، حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ ملک کی آزادی کی جد و جہد میں انگریزوں سے لڑتے رہے، آزادی کی جد و جہد میں حصہ لیتے رہے، آپ نے جیلیں کاٹی، آپ مالٹا میں رہے، آپ نے بہت سی پریشانیوں کو جھیلا، لیکن ملک کی آزادی کی کوشش میں مصروف رہے۔ ملک آزاد ہو گیا۔ جیسے ہی ملک آزاد ہوا، آپ نے اپنی سیاسی سرگرمیوں کو ختم کیا اور دارالعلوم دیوبند میں پڑھنے پڑھانے میں مصروف ہو گئے۔ دیش کے سب سے پہلے صدر، سب سے پہلے پریزیڈنٹ جو بنے وہ حضرت کے ساتھ جہاد آزادی میں جیل کاٹنے میں شریک تھے، راجندر پرساد۔ وہ سب سے پہلے پریزیڈنٹ آف انڈیا بنے۔ جب وہ پریزیڈنٹ بنے تو حضرت سے ملنے کے لیے دیوبند آئے۔ حضرت اپنے مہمان خانے میں تشریف فرما تھے، وہ حضرت سے ملنے آئے اور کہنے لگے گورنمنٹ آف انڈیا نے یہ طے کیا ہے کہ آپ نے ملک کی آزادی کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں، بڑی جد و جہد کی ہے، بڑی خدمات پیش کی ہیں۔ گورنمنٹ آف انڈیا آپ کو پدم شری کا خطاب دینا چاہتی ہے، ملک کا سب سے اعلیٰ خطاب آپ کو عطا کرنا چاہتی ہے۔ حضرت نے ان کی بات سنی اور جواب کیا دیا؟ جواب یہ دیا کہ میں نے جو کچھ کیا تھا وہ اپنے رب کی رضا کے لیے کیا تھا، مجھے بدلہ بھی اسی سے چاہیے، مجھے تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہیے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، قوم کے لیے، ملک کے لیے، اسلام کے لیے اور مسلمانوں کے لیے خدمات انجام دی اور کسی سے بدلہ لینے کو کسی قیمت پر تیار نہیں ہوئے۔ ان کی زبان پر تو وہی ایک جملہ تھا جو انبیاء کرام کی زبانوں پر رہا تھا، ما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین۔ میں تم سے کوئی بدلہ لینا نہیں چاہتا، مجھے تو میرے عمل کا بدلہ میرا رب عطا کرے گا۔ میرے دوستو، یہ خلوص نیت جب ہم میں اور آپ میں پیدا ہو جائے گا تو اللہ ہمارے عمل کے وزن کو بڑھا دے گا۔ کیوں بھائی، اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ؟ اور اگر عمل کے وزن کو بڑھانا چاہتے ہو تو ایک دوسرا کام بھی کرو، اور وہ دوسرا کام یہ ہے کہ آج سے طے کر لو کہ انشاءاللہ زندگی کے آخری سانس تک جب کسی کا کوئی حق میری طرف نکلے گا تو ایک ایک پائی کا حساب کر کے اس کے حق کو ادا کر دوں گا۔ بھائی کا حق ہو، بہن کا حق ہو، کاروبار میں شریک پارٹنر کا حق ہو، پڑوسی، جس کا حق نکلے اس کو ادا کرو تو اللہ تمہاری نیکی کے وزن کو بڑھا دے گا۔ اور اگر کسی کا حق اپنی گردن پر لے کر دنیا سے جاؤ گے تو کیا ہوگا؟ یاد رکھو، جو گردن پر اب دوسروں کا حق لے کے جائے گا تو اللہ رب العزت اس کی نیکیوں کو حقداروں کے درمیان تقسیم کر دے گا اور اس کو کچھ نہیں ملے گا، وہ اپنی نیکی سے فائدہ نہیں اٹھا سکے گا۔ آؤ ہم طے کریں کہ جب کسی کا حق ہماری طرف نکلے گا تو ایک ایک پائی کا حساب کر کے اس کے حق کو ادا کر دیں گے، کریں گے انشاءاللہ۔ اور ٹالو مت اسے کہ کل کر دیں گے کہ پرسوں کر دیں گے، ہم میں سے کسی کو پتہ نہیں کہ ہم عافیت اور خیر سے اپنے گھر کو پہنچ سکیں گے یا نہیں پہنچ سکیں گے، کل صبح کا سورج دیکھ سکیں گے یا نہیں دیکھ سکیں گے۔ امام بخاری رحمہ اللہ ہمیں اسی کی طرف متوجہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو، اللہ کہتا ہے میں تمہارے ہر عمل کا وزن کروں گا، اس لیے اپنی نیکیوں کے وزن کو بڑھانے کی فکر آج ہی سے کرو، اور جو نیکی کے وزن کو بڑھانا چاہتا ہے اس کو زندگی میں یہ 2 کام کرنے ہیں۔ سب سے پہلا کام یہ کہ جو بھی عمل کرو خلوص کے ساتھ،
صحیح نیت کے ساتھ اس کو انجام دو۔ اور دوسرا کام یہ کہ جب کسی کا حق نکلے تو ایک ایک پائی کا حساب کر کے اس کے حق کو ادا کر دیں۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، دوسرا اعلان، میدان محشر میں ایک دوسرا موقع بھی آئے گا جب ہر ایک کو صرف اپنی فکر ہوگی، دوسرے کی فکر اس کے ذہن سے نکل جائے گی۔ وہ دوسرا موقع کیا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے فرماتے ہیں کہ اے عائشہ، میدان محشر میں یہ اعلان ہوگا، اللہ حکم دے گا، فرشتوں سے کہے گا کہ میرے بندوں کے نامہ اعمال کو تقسیم کر دو۔ جیسے ہی نامہ اعمال کی تقسیم کا اعلان ہوگا تو ہر ایک کو اپنی فکر ہوگی اور دوسرے کا خیال اس کے ذہن سے نکل جائے گا۔ فکر کیا ہوگی؟ ہر ایک کو یہ فکر ہوگی کہ کاش آج نامہ اعمال مجھے سیدھے ہاتھ میں مل جائے، کیونکہ جس کا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں ملے گا نجات کے راستے اس کے لیے کھلتے چلے جائیں گے، اور جس کا نامہ اعمال الٹے ہاتھ میں ملے گا ناکامی اور بربادی کے سوا اس کو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتا ہے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، کہ جس کا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں ملے گا وہ اسے دیکھے گا، سمجھ جائے گا وہ تو فرسٹ ڈویژن سے بھی پاس ہے اور فرسٹ پوزیشن سے بھی پاس ہے، اور جو پاس ہوتا ہے وہ اپنا رزلٹ چھپا کے نہیں رکھتا، ہر ایک کو دکھاتا ہے۔ چنانچہ جس کا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں ملے گا وہ میدان محشر میں بھاگتا پھرے گا، ہر ایک کے پاس جائے گا اور کہے گا ہاؤم اقرءوا کتابیہ، لو دیکھو میرا نامہ اعمال پڑھو، میرے رب نے میرے گناہوں کو معاف کر کے میری مغفرت کا فیصلہ کر دیا ہے۔ ہر ایک کی یہ خواہش ہوگی کہ کاش آج نامہ اعمال مجھے سیدھے ہاتھ میں مل جائے، لیکن میرے دوستو اس دن کی فکر اور اس دن کا رونا تڑپنا کسی کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ اگر نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں حاصل کرنا چاہتے ہو تو زندگی میں صرف ایک کام کر لو۔ کیوں بھائی کرو گے؟ صرف ایک کام کرو، جو اس ایک کام کو کرے گا میں اسے یقین دلاتا ہوں کہ اللہ نامہ اعمال اس کو سیدھے ہاتھ میں عطا فرمائے گا۔ وہ کام کیا ہے؟ قرآن میں اللہ خود اس کو ذکر کرتا ہے۔ جس کا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں ملے گا وہ بہت خوش ہوگا، اور وجہ بتائے گا اس کی۔ وجہ کیا ہے؟ اگر نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں لینا چاہتے ہو تو صرف ایک کام کرو، اور وہ کام یہ ہے کہ آج سے زندگی کے آخری سانس تک اس بات کے لیے تیار ہو جاؤ کہ میں اپنے دل میں اس یقین کو بٹھاؤں گا کہ آج جو کچھ میں کروں گا کل مجھے اس کا حساب دینا ہی پڑے گا۔ جو حساب کا یقین دل میں بٹھا لے گا اللہ اس کا نامہ اعمال اس کو سیدھے ہاتھ میں عطا فرمائے گا۔ میرے جوانوں، جب آنکھوں سے کچھ دیکھو تو یہ سوچ کے دیکھنا کل اس کا حساب دینا پڑے گا۔ جب کان سے کچھ سنو تو یہ سوچ کے سنو کل اس کا حساب دینا پڑے گا۔ جب زبان سے کچھ بولو تو اس یقین کے ساتھ بولو کل اس کا حساب دینا پڑے گا۔ جب حلق سے کوئی لقمہ پیٹ میں اتارو تو اس یقین کے ساتھ اتارنا کہ کل اس کا حساب دینا پڑے گا۔ اگر انسان کے دل میں حساب کا یقین بیٹھ جائے تو بتاؤ وہ کبھی حرام کام کرنے کی جرت کر سکتا ہے؟ وہ کبھی اپنی آنکھوں کا مس یوز کر سکتا ہے؟ کانوں کا مس یوز کر سکتا ہے؟ زبان کا غلط استعمال کر سکتا ہے؟ حرام کھا سکتا ہے، کما سکتا ہے؟ نہیں، کیونکہ اس کو یقین ہے کہ آج میں جو کچھ کروں گا کل اس کا حساب دینا پڑے گا۔ اللہ رب العزت جس کو حساب کا یقین نصیب فرما دیتا ہے اس کے لیے گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ جس کو حساب کا یقین دلوں میں بیٹھ جائے اس کے لیے نیک راہوں پر چلنا آسان ہو جاتا ہے میرے دوستو۔ اور جس کے دل سے حساب کا یقین نکل جائے اس میں اور جانور میں بھی کوئی فرق نہیں رہتا۔
دیکھو قرآن کی آیت کیا کہتی ہے، جس کو سیدھے ہاتھ میں نام اعمال ملے گا وہ میدان محشر میں ایک تقریر کرے گا، اللہ اس کی تقریر کا ایک جملہ نقل فرماتا ہے۔ کیا ہے وہ تقریر کا جملہ؟ اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ، جس کا نام اعمال سیدھے ہاتھ میں ملے گا وہ ہر ایک کے پاس جائے گا، اپنا نام اعمال دکھائے گا، کہے گا پڑھو دیکھو اللہ نے مجھے پاس کر دیا ہے۔ اور پھر لوگوں سے ایک جملہ کہے گا تمہیں پتہ ہے کہ آج نام اعمال مجھے سیدھے ہاتھ میں کیوں ملا ہے؟ پھر خود ہی بتائے گا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے دنیا میں ہر کام اس یقین کے ساتھ کیا تھا کہ آج جو کچھ میں کروں گا کل مجھے اس کا حساب دینا پڑے گا۔ دل میں میں نے اس یقین کو بٹھایا تھا کہ کل مجھے اپنے کیے کا حساب دینا پڑے گا۔ اسی کی برکت ہے کہ اللہ نے مجھے گناہوں سے بچنے کی توفیق دی، نیکیوں کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائی، اور آج نام اعمال مجھے سیدھے ہاتھ میں ملا ہے۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ فہو فی عیشۃ راضیہ فی جنت عالیہ۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، ہم جب یہاں بہت سے لوگ ہیں جن کے چہروں پر داڑھیاں نہیں ہیں، جب صبح کو آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر نبی کی سنت کو کھرچ کر نالیوں میں بہانے کا ارادہ کرنا، تو یہ سوچ لینا کہ آج جو کر رہے ہو کل اس کا حساب دینا پڑے گا۔ حساب کا یقین بیٹھ جائے تو زندگی کے ہر قدم پر انسان کے لیے گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے گا۔ اور جس کے دل میں حساب کا یقین نہیں ہوگا، یاد رکھو نام اعمال اس کو سیدھے ہاتھ میں نہیں ملے گا، الٹے ہاتھ میں ملے گا۔ چنانچہ قرآن میں آگے اللہ کیا کہتا ہے؟ فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، جس کو الٹے ہاتھ میں ملے گا نام اعمال وہ تو فیل ہو گیا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ فیل ہونے والا اپنا رزلٹ کسی کو دکھاتا نہیں ہے، وہ تو اسے چھپاتا ہے، یہ بھی کسی کو نہیں دکھائے گا، لیکن ایک جملہ بولے گا، اللہ اس کے جملے کو نقل کرتا ہے اور کیا کہے گا وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، دیکھو نام اعمال میرے الٹے ہاتھ میں آ گیا۔ الٹے ہاتھ میں کیوں آیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے دنیا میں کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ مجھے اپنے کیے کا حساب بھی دینا پڑے گا۔ میرے عزیز طلبہ، اس یقین کو دل میں بٹھاؤ کہ ہم آج جو کچھ کریں گے کل ہمیں اس کا حساب دینا پڑے گا۔ اس کی برکت سے اللہ نام اعمال سیدھے ہاتھ میں عطا فرمائے گا اور میدان محشر کی ذلتوں سے محفوظ رکھے گا۔ کیوں بھائی عمل کریں گے انشاءاللہ؟ آخری اعلان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے فرماتے ہیں اے عائشہ، میدان محشر میں ایک تیسرا اعلان بھی ہوگا، اور اس کو سن کر بھی ہر ایک صرف اپنی فکر میں پڑے گا، کسی کو کسی اور کی فکر نہیں ہوگی۔ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا يُبَصَّرُونَهُمْ، ایک دوسرے کو دیکھیں گے۔ بہت پکی دوستی تھی دنیا میں، لیکن دوست ایک دوسرے کو دیکھے گا مگر کوئی کسی سے بات نہیں کرے گا، ہر ایک اپنی فکر میں پڑا ہوگا۔ وہ تیسرا اعلان کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میدان محشر میں لوگ جمع ہوں گے، اللہ رب العزت جہنم کے اوپر ایک پل کو رکھے گا جس کو پل صراط کہتے ہیں۔ نیچے جہنم دہک رہی ہوگی، اوپر وہ پل ہوگا، اور جہاں وہ پل ختم ہوگا وہاں جنت کا دروازہ ہوگا۔ جنت میں وہی داخل ہو سکے گا جو اس پل کو پار کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ اعلان ہوگا کہ پل صراط پر سے لوگوں کو گزارو، تو ہر ایک کو اپنا خوف ہوگا
دوسرے کا خیال بھی اس کے ذہن سے نکل جائے گا۔ اور خوف کیا ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پل صراط کا ایریا نہایت تاریک ہوگا، اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہوگا، چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا۔ پل کہاں سے شروع ہو رہا ہے کچھ پتہ نہیں، ریلنگ ہے کہ نہیں ہے کچھ پتہ نہیں، نیچے جہنم دہک رہی ہے، اگر تھوڑا سا ڈس بیلنس ہوا تو جہنم میں، اور اللہ کا حکم ہوگا گزرو اس پر سے۔ اے خدا کیسے گزرے، کچھ دکھ تو نہیں رہا ہے۔ نیچے آگ جل رہی ہوگی، کسی ساتھی کے ذہن میں یہ آ سکتا ہے کہ جہاں آگ جلتی ہے وہاں کچھ نہ کچھ آگ کی روشنی تو ہو جاتی ہے، تو اندھیرا کہاں ہوگا؟ تو سنو کان کھول کے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہنم کی آگ کا رنگ بھی کالا ہی کالا ہے، لہذا اس آگ سے ظلمت بڑھے گی، تاریکی بڑھے گی، روشنی پیدا ہونے کی کوئی شکل نہیں ہے۔ ہر ایک سے کہا جائے گا پل صراط پر سے گزرو، ہر ایک کا پتا پانی ہوگا، کیسے گزرے؟ اب دیکھو اللہ کی مدد آئے گی، کس کے لیے مدد ہوگی؟ اس دن کی فکر کسی کے کام نہیں آئے گی۔ سنو کان کھول کے، اللہ مدد فرمائے گا اس کی جو اپنے ایمان کو محفوظ طور پر اپنے ساتھ لے جانے میں کامیاب ہو جائے گا، جس نے دنیا میں ایمان کی حفاظت کی ہوگی، اللہ پل صراط پر سے گزرنے میں اس کی مدد فرمائے گا، اور جو دنیا میں اپنے ایمان کی حفاظت کرنے میں ناکام ہوگا وہ پل صراط سے گزرنے میں بھی کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ چنانچہ اللہ رب العزت قرآن میں کیا فرماتا ہے کہ جب مومن جس نے اپنے ایمان کی حفاظت کی ہوگی وہ پل صراط پر پہنچے گا، تو جیسے ہی پل صراط پر وہ پیر رکھے گا فوراً اس کے دل سے ایمان کا نور نکلے گا جو اس کے چاروں طرف کے ایریے کو روشن کر دے گا، اور مومن اپنے ایمان کی روشنی میں پل صراط پر سے بھاگتا چلا جائے گا۔ اللہ رب العزت کیا کہتا ہے؟ یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورهم بین ایدیہم، آپ دیکھیں گے مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو کہ وہ اپنے ایمان کی روشنی میں بھاگتے چلے جائیں گے۔ جس نے اپنے ایمان کی حفاظت کی ہوگی وہ پل صراط پر سے عافیت سے گزر جائے گا، اور جس نے دنیا میں اپنے ایمان کی حفاظت نہیں کی ہے وہ پل صراط سے گزرنے میں کامیاب نہیں ہوگا۔ یاد رکھو مسلمانوں، ایمان کی حفاظت کرنا چاہتے ہو اگر تو 4 گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، خدا تمہارے ایمان کو محفوظ کر دے گا۔ اور آج یہ 4 گناہ امت میں عام ہو رہے، جس نے ان 4 گناہوں سے اپنے آپ کو بچایا وہ ایمان کو محفوظ رکھنے میں کامیاب ہوگا، اور جس نے 4 گناہوں سے اپنے آپ کو نہیں بچایا وہ منافق ہے، اور جو منافق ہے وہ پل صراط سے گزرنے میں کامیاب نہیں ہوگا۔ وہ 4 گناہ کون سے ہیں؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 4 من کن فیہ کان منافقا خالصا، 4 گناہ ایسے ہیں کہ جس شخص کے اندر ہوں گے وہ پکا منافق ہوگا، اور جو منافق ہوگا وہ پل صراط پر سے گزرنے میں کامیاب نہیں ہوگا۔ میرے دوستو وہ 4 گناہ کون سے ہیں؟ ایک ایک کر کے میں گناتا ہوں۔ نمبر 1 فرماتے اذا حدث کذب، پکا منافق ہے وہ شخص جو جب بھی بولے تو جھوٹ بولے۔ بتاؤ آج مسلمان جھوٹ بولتا ہے کہ نہیں بولتا؟ وعدہ کرو کہ انشاءاللہ آج سے جھوٹ نہیں بولیں گے۔ جو جھوٹ نہیں بولے گا وہ اپنے ایمان کو محفوظ رکھنے میں کامیاب ہو جائے گا، نفع ہو کہ نقصان ہو، کوئی خوش ہو کہ ناراض ہو، جب بھی بولیں گے تو سچ بولیں گے۔ اذا حدث کذب۔
دوسری برائی وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، فرماتے ہیں منافق وہ ہے کہ جب اس کے پاس کسی کی امانت ہو تو وہ امانت ادا کرنے کے بجائے اس میں خیانت کرے، اس کو ہڑپ کر لے، اس کو ضائع کر دے۔ بتاؤ آج امانت میں خیانت مسلمان کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے؟ وعدہ کرو کہ انشاءاللہ ہم خیانت کے گناہ سے بچنے کی کوشش کریں گے۔ جو امانت کی حفاظت کرے گا وہ اپنے ایمان کو محفوظ رکھنے میں کامیاب ہوگا، اور جو ایمان کو محفوظ رکھنے میں کامیاب ہوا خدا اس کو پل صراط سے گزرنے میں اس کی مدد فرمائے گا۔ تیسری بری عادت فرماتے ہیں وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ۔ منافق کون ہے؟ منافق وہ ہے جس میں یہ بری عادت ہو کہ جب بھی وعدہ کرے تو ہمیشہ وعدہ کی خلاف ورزی کرے۔ وعدے کو توڑنا یہ منافق کی علامت ہے۔ جو اپنے وعدے کی حفاظت کرے گا خدا اس کے ایمان کو محفوظ کر دے گا۔ کیوں بھئی وعدے کی پابندی کرو گے انشاءاللہ۔ اور دیکھو آخری عیب منافق کا، فرماتے ہیں وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، یہ بھی عام ہو گیا۔ منافق کون ہے؟ منافق وہ ہے کہ جب اس سے کسی کی انبن ہو جائے، لڑائی جھگڑا ہو جائے تو فوراً ماں بہن کی گالیوں پر اتر آئے۔ جو ماں بہن کی گالیاں دیتا ہو، جس کی زبان قابو میں نہ ہو، جو لوگوں کو برا بھلا کہتا ہو، وہ منافق ہے۔ اور یاد رکھو جو منافق ہے اس کا ایمان محفوظ نہیں ہے۔ چنانچہ رب ذوالجلال کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے تم نفاق سے بچو، اور منافق کی یہ 4 عادتیں ہیں، ان سے بچو ورنہ ہوگا کیا؟ پل صراط پر جب منافق پہنچے گا تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا۔ منافق پل صراط پر پہنچے گا تو وہ تو اپنے ایمان کو ضائع کر کے آیا ہے، اس کے ایمان میں نور ہی نہیں ہے، اندھیرا ہی چاروں طرف ہے۔ آگے مسلمان ہوگا، مومن ہوگا، مومن کے ساتھ ایمان کی روشنی ہوگی۔ منافق پیچھے سے چلائے گا، کہے گا اے مومن بھائی رک، مجھے بھی اپنی روشنی میں پل صراط کو پار کرا دے۔ تو مومن کیا کہے گا؟ مومن کہے گا میرے ساتھ چپکنے کی ضرورت نہیں ہے، قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا۔ مومن کہے گا پیچھے جاؤ اور وہاں روشنی میدان محشر میں تلاش کرو، میرے ساتھ مت چپکو۔ منافق پیچھے جائے گا تو وہاں پر بھی اندھیرا، پھر وہ آگے پھر مومن کی طرف بڑھنے کی کوشش کرے گا۔ تو قرآن کیا کہتا ہے؟ اب دوبارہ جب وہ مومن کی طرف بڑھنے کی کوشش کرے گا تو فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ۔ تو اب اللہ رب العزت پل صراط پر ایک دیوار قائم کر دے گا، اس دیوار میں ایک دروازہ ہوگا، جو دروازے کے اندر ہیں مومن وہ چین و سکون سے ہوں گے، اور جو دروازے کے باہر ہیں منافق کافر وہ پریشان ہوں گے اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، اگر پل صراط کو پار کرنے میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو منافقوں والی عادتوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، تمہارا ایمان محفوظ رہے گا اور ایمان کی روشنی میں پل صراط کو پار کرنا آسان ہوگا۔ یہاں اہل علم ایک بحث کرتے ہیں اور کہتے ہیں نفاق کی 2 قسمیں ہیں، نفاق عملی، نفاق اعتقادی۔ میں کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے وہ بحث اپنی جگہ، لیکن ہمیں اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن میں نفاق مطلق استعمال ہوا ہے، کوئی قید نہیں لگی۔ یوم یقول المنافقون والمنافقات۔ اسی طرح حدیث میں 4 من کن فیہ کان منافقا خالصا، حدیث میں بھی کوئی قید نہیں لگی ہے، ہم بھی کوئی قید نہ لگائیں اور یہ کہیں کہ منافق پل صراط کو پار کرنے میں کامیاب نہیں ہوگا۔ ہاں اگر نفاق عملی ہے
تو کچھ دن کی سزا بھگت کے جنت میں چلا جائے گا، اور اگر نفاق اعتقادی ہے تو اس کے لیے جہنم سے نکلنا ممکن نہیں ہوگا، وہ جہنم سے نکلنے سے محروم رہے گا۔ اللہ رب العزت میدان محشر کی ناکامیوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ میرے عزیز دوستو، یہ حدیث شریف ذہن میں رکھو، پھر دیکھو امام بخاری نے جو باب قائم کیا ہے، اس باب کی مناسبت اس حدیث شریف سے کتنی زیادہ ہے۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ بھی در حقیقت میدان محشر کی فکر اور قیامت کے دن کی فکر ہمارے دل و دماغ میں پیدا کرنا چاہتے ہیں، اسی لیے اس آیت کو لائے، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، کھولو کتاب، میرے دوستوں اور ساتھیوں، انسان کے اعمال کا بھی وزن ہوگا اور انسان کے قول کا بھی وزن ہوگا۔ یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اعمال ہوں یا اقوال، یہ تو اعراض میں سے ہیں، ان کا کوئی جسم نہیں ہے، ان کا وزن کیسے ہوگا؟ لیکن یہ نامناسب سوال ہے، کیونکہ ہم جس عالم میں ہیں یہ عالم دنیا ہے، اور اس آیت میں جس عالم کی بات بیان کی جا رہی ہے یہ عالم آخرت ہے۔ عالم بدل گیا، عالم دنیا میں اقوال اور اعمال یہ اعراض ہیں، لیکن عالم آخرت میں اللہ ان کو جسم کی میں تبدیل فرما دے گا، اور اس طرح سے ان کا وزن ہوگا۔ آگے روایت میں کیا ہے، پڑھو بیٹا، مجھے تو کتاب۔ باب قول اللہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُؤْزَنُ۔ میں نے بتایا کہ وزن کیسے ہوگا، ہم اس حقیقت کو ابھی نہیں سمجھ رہے ہیں، لیکن عالم آخرت میں ہمارے لیے سمجھنا آسان ہوگا۔ اور ویسے بھی آج دنیا نے ترقی کی ہے، اخبار بخار کو تولا جا رہا ہے، اسی طرح زلزلے کے جھٹکوں کا وزن کیا جاتا ہے۔ دنیا ترقی کر رہی ہے، نئی نئی ایجادات ہو رہی ہیں، اس کے ذریعے سے بھی اس بات کو سمجھنا آسان ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ قرآن میں جو لفظ آیا ہے القسط، اس طرح کے 3 الفاظ ہیں جو قرآن نے استعمال کیے ہیں، القسط، القسطاس، القاسط۔ قسط اور قسطاس دونوں کے معنی ایک ہیں، لیکن قاسط کے معنی اس کے برخلاف ہے۔ چنانچہ کیا فرماتے ہیں، وقال مجاہد، ایک تفسیر کے امام ہیں امام مجاہد، وہ کہتے ہیں القسطاس العدل، قسطاس کے معنی ہے عدل و انصاف کرنا، یہ رومی زبان کا لفظ ہے۔ وَيُقَالُ، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ القسط مصدر المقسط، کہ قرآن میں جو قسط آیا ہے یہ مقسط کا مصدر ہے، اور اس کے معنی بھی عادل کے ہیں، انصاف کرنے والا۔ اور جو تیسرا لفظ ہے القاسط، فرماتے ہیں وَأَمَّا الْقَاسِطُ فَهُوَ الْجَائِرُ، قاسط کے معنی ظالم کے ہیں۔ چنانچہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، ظلم و ستم کرنے والے، ناانصافی کرنے والے جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ اس روایت، اس آیت کو ذکر کرنے اور اس کی کچھ وضاحت کرنے کے بعد امام بخاری رحمہ اللہ آیت میں سے مطابقت رکھنے والی، آیت سے مطابقت رکھنے والی ایک روایت کو ذکر فرماتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں، وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَشْكَابَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنهم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، 2 کلمے ہیں
جو رحمان کو بہت پسند ہے، رحمان کو بہت پسند ہے تو بڑے مشکل کلمے ہوں گے. آگے فرماتے ہیں رحمان کو تو بہت پسند ہیں مگر خفیفتان علی اللسان، مگر وہ دونوں کلمے زبان پر بہت ہلکے ہیں. اچھا اگر زبان پر ہلکے ہیں تو ترازو میں ان کا کیا وزن ہوگا، فائدہ کیا ہوگا ان کو پڑھنے سے؟ فرماتے ہیں خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان، کہ زبان پر تو دونوں بہت ہلکے ہیں لیکن ترازو میں بہت بھاری ہوں گے. اور وہ دونوں کلمے کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. میرے دوستوں اور ساتھیوں، بہت ہلکے یہ دو جملے ہیں، آسان ہیں اور زبان پر مشکل نہیں ہیں مگر ترازو میں بہت بھاری ہیں. جتنے ساتھی یہاں بیٹھے ہیں میں ان سے ایک درخواست کرتا ہوں، اور وہ درخواست یہ ہے کہ آج سے یہ طے کر لو کہ انشاءاللہ روزانہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کی ایک تسبیح صبح کو پڑھیں گے اور ایک تسبیح شام کو پڑھیں گے. اللہ اس کلمے کی، ان دونوں کلموں کی برکت سے آپ کے ترازو میں، آپ کی نیکیوں میں وزن کو پیدا کرے گا اور آپ کا قول باوزن بنے گا، جس کی وجہ سے دنیا اور آخرت کی کامیابیاں آپ کے قدموں کو چومیں گی. میں صرف طلباء عزیز سے دو باتیں کہہ کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، صرف دو باتیں. میرے عزیز طلباء، آپ عالم بن گئے، آج آپ نے آخری حدیث بھی پڑھ لی، اللہ آپ کے لیے مبارک کرے. مگر میں آپ کو دو نصیحتیں کرتا ہوں. پہلی نصیحت یہ ہے کہ آج سے طے کرو کہ انشاءاللہ جو کچھ ہم نے پڑھا ہے ہم زندگی کے آخری سانس تک اس کو پھیلانے کی کوشش کرتے رہیں گے، کیونکہ صرف پڑھ لینا کافی نہیں ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس عالم کو قابل رشک بتاتے ہیں جو پڑھنے کے بعد اپنے علم کی نشر و اشاعت میں مصروف ہو جائے. چنانچہ فرماتے ہیں حدیث شریف میں کہ لا حسد الا فی اثنین، رجل آتاہ اللہ مالا فسلطہ علی ہلکتہ فی الحق، ورجل آتاہ اللہ الحکمت فیقضی بہا ویعلمہا. دو لوگ قابل رشک ہے، ایک وہ شخص جس کو خدا نے مال و دولت دیا ہو اور وہ اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہو، یہ قابل رشک ہے. یہ دنیا کی ختم ہو جانے والی دولت سے آخرت کی نہ ختم ہونے والی نعمتوں کو خرید رہا ہے. اور دوسرا قابل رشک وہ ہے جس کے پاس علم ہو، فیقضی بہا ویعلمہا، وہ اپنے اس علم کے ذریعے سے مسلمانوں کے درمیان فیصلے کرتا ہو اور دوسروں کو پڑھانے اور دوسروں تک اس علم کو پہنچانے کا کام کرتا ہو. اس لیے تم پہلی میری نصیحت یاد رکھو کہ جو کچھ اپنے اساتذہ سے سیکھا ہے زندگی کے آخری سانس تک دوسروں تک پہنچانے میں اس کو مصروف رہو. اللہ تمہیں قابل رشک بنا دے گا انشاءاللہ. اور ایک دوسری نصیحت ہے اور وہ یہ ہے کہ تم عالم بن گئے، علامہ بن گئے، محدث اور فقیہ بن گئے. میری دوسری نصیحت یاد رکھنا کہ آج سے طے کر لو کہ انشاءاللہ زندگی کے آخری سانس تک اپنے علم پر عمل کرتے رہیں گے. جو علم پر عمل کرے گا وہی عالم ہے. جس کے پاس علم ہے لیکن عمل سے اس کا دامن خالی ہے وہ عالم نہیں ہے. حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ حضرت کعب سے پوچھتے ہیں یا کعب من ارباب العلم، اے کعب اہل علم کون لوگ ہیں؟ تو حضرت کعب کہتے ہیں الذین یعملون بما یعلمون، اے امیر المؤمنین جو اپنے علم پر عمل کرتے ہیں وہ اہل علم ہیں. طے کرو جو کچھ ہم نے پڑھا ہے ہم اس پر عمل کریں گے. العلم بلا عمل کالنہر بلا ماء، العلم بلا عمل
کالشجر بلا ثمر العلم بلا عمل کالمال الذی لا ينفق منه فی سبیل اللہ۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق سے مالا مال فرمائے۔ اللہ رب العزت اس ادارے کو بھی مزید ترقی سے نوازے۔ حضرت شیخ احمد علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ گلشن ہے جس کو ان کے صاحبزادے مولانا، کیا نام ہے مولانا صاحب کا؟ مولانا یحییٰ صاحب ماشاءاللہ دیکھ بھال کر رہے ہیں اور اس کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ اللہ ان کے ہاتھوں کو مضبوط کرے، اور بزرگوں کی یہ امانت ہے جس کو باقی رکھنے میں، ترقی دینے میں ہم سب کو اللہ رب العزت توفیق سے مالا مال فرمائے۔ اور یاد رکھو حضرت شیخ احمد علی رحمۃ اللہ علیہ کس کے خلیفہ تھے؟ حضرت شیخ الاسلام علیہ الرحمہ کے۔ تم نے آخری حدیث مجھ سے پڑھی ہے، میں نے بخاری شریف جلد اول پڑھی حضرت مولانا نصیر احمد خان صاحب سے، جو شاگرد ہیں حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ۔ دوسری جلد میں نے پڑھی مولانا عبدالحق صاحب اعظمی رحمۃ اللہ علیہ سے، وہ بھی شاگرد ہیں حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ سے۔ اللہ رب العزت ان اکابر کے فیوض و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔